اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے لوگوں کی مشکلات دور کرنے پر اجر۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ سو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو تمام بیماروں کو شفا دینے والا، تمام جہانوں کا رب پالنے والا ہے، تو کیسے بیمار ہوا اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، تو اس کی عیادت کرتا، مجھے اس کے قریب پاتا اور اس کا سوال یہ کرتا وہ اپنے خالق کائنات دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار عالم تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، میں تجھے کیسے کھانا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے نہیں دیا، اگر تم اسے کھانا کھلاتا اس کا سوال میری بارگاہ سے۔ اس کے بعد رحمت کونین جان کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ قیامت کے اللہ فرمائے گا اپنی وجہ سے وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار عالم تو تمام پیاسوں کے پیاس کو دور کرنے والا، تو رب العالمین ہے، میں پھر کیسے تمہیں پانی پیش کرتا؟ خالق کائنات مالک عرش و سما رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے بندے میرے فلاں بندے نے مجھ سے پانی مانگا، اگر تم اسے پانی دیتا اس کا سوال میری بارگاہ سے آتا۔ تو ناظرین محترم اس سے یہ پتہ چلا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ہے، پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑا ہے، بیمار پرسی کرنا عیادت کرنا بہت بڑا ہے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا اس پر بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور فرماتا ہے۔ ناظرین محترم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے سے بات عرض کروں۔ ایک دن میرے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا آج تم جو بھی پوچھو کہ بتا دیا جائے گا، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، جو بھی پوچھو کہ بتا دیا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر دیا گیا۔ سو ناظرین محترم وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے کے لیے اور جاتے کہنے لگے ابا جان آج تاجدار کائنات نے فرمایا تھا اے عائشہ صدیقہ آج تم جو بھی مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا، جو بھی پوچھو گے تمہیں بتا دیا جائے گا۔ میں مصطفیٰ سے کیا پوچھوں، میں حضور سے کیا مانگوں؟ سیدنا صدیق اکبر کشتہ عشق رسول فاطمہ رموز کی حقیقت آدھا شناس مزاج نبوت دیکھ رہے صبر و استقامت، دیکھ رہے صبر و رضا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور سے جا کے پوچھیے گا کہ معراج والی رات آپ جب کہ اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور سب کی آنکھوں سے آپ نے اللہ کو دیکھا،
سو بہت قریب اور اللہ سے کئی راز کی باتیں ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دی۔ سیدہ عائشہ سے نکاح واپس آئی، ابا جان سے مشورہ کرتی آئی، یا رسول اللہ معراج والی رات آپ نے اللہ سے ملاقات کی، راز و راز کی باتیں ہوئی، پوشیدہ باتیں ہوئی، رات ہو گئی، راتوں رات آپ واپس آ گئے، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا۔ ناظرین کے وقت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ صدیقہ، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رب کائنات نے مجھ سے فرمایا جو آدمی دنیا میں کسی کا دل نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سو عائشہ صدیقہ نے زبان رسول سے جب اس بات کو سنا، دوبارہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہوتا عرض کرنے کے بجائے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات اللہ سے جو راز کی باتیں ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ آپ کی امت میں سے جو بندہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، بہت زیادہ روئے۔ ام المؤمنین زوجہ رسول مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ابا جان اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ آپ نے تو زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ قربان جان گوشت عشق رسول سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیٹی اس حدیث کا اول پہلو تو یہ ہے جو کسی کا دل نہیں دکھائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور سیکنڈ پہلو یہ ہے جو کسی کا دل دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو میری نگاہیں اس حدیث کے دوسرے پہلو پر میری نگاہیں اس حدیث کے سیکنڈ پہلو پر بھی کسی نے کسی کا دل دکھا لیا، کسی نے کسی کو مشکل میں ڈال دیا، کسی نے کسی کو پرابلم میں ڈال دیا، کسی نے کسی کو تکلیف میں ڈال دیا، کسی نے کسی کو مصیبت میں ڈال دیا، کسی نے کسی کو پریشانی میں ڈال دیا، کوئی کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن گیا، کوئی کسی کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، کوئی کسی کے لیے مشکل کا سبب بن گیا، کسی نے کسی کو مشکلات میں ڈال دیا، سو اس بندے کا کیا ہوا؟ فرمایا اس بات میں مجھے ہوا، اس بات میں مجھے ہوا۔ ناظرین کی بات آج کے اس درس میں تیسری حدیث پاک بخاری مسلم سے بہت واقع ہماری خوش نصیبی کے حضرت علامہ صاحبزادہ محمد علی قریشی صاحب بھی آج جمعہ کے اجتماع میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو ناظرین کی بات تیسری حدیث بخاری مسلم سے حدیث متفق پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اور جب کسی مسلمان کو حضور نے فرمایا کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کا بھائی اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو مسلمان دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کی عیبت میں پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیبت کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیبت کو پردہ ڈالے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مشکل کو دور کرے گا، جو بندہ کسی بندے کی مشکلات کو دور فرمائے گا، دنیاوی مشکلات کو دور فرمائے گا،
کسی ایک مشکل کو وجود کرتا ہے تو رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے قیامت کے لیے جو مشکلات ان کے انہیں دور فرمائے. تو پتہ چلا ہمیں دوسروں کی مشکلات کو دور کرنا چاہیے, دوسروں کے دکھوں کو بانٹنا چاہیے, دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہر صورت میں بچنا چاہیے. یہ مضمون عمل ہے, مقروع عمل ہے. کسی کو مشکل میں ڈالنا, کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کی دل آزاری کرنا, کسی پر ظلم کرنا. ناظرین محترم اگلی حدیث جامع ترمذی سے پڑھتا ہوں. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخر کا سند. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی دنیا کے تکالیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی قیامت کی مشکلات کو دور فرما دے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا, کسی کو قرض دے دی ہے اسے کم نہ کیا جائے, اس کو چھوٹ دی جائے, آسانیاں اس کو دی جائیں. فرمایا جو بندہ کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا. جو دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو اس کا صلہ یہ ہے, اس کی جزا یہ ہے, اور اس کا رب ذوالجلال کی طرف سے انعام یہ ہے, اور اس نیکی کے ثمرات یہ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ناظرین کے محترم اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا ترمذی کی روایت کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے ایبوں پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن جس نے دوسروں کے ایبوں کو چھپایا ہے. ناظرین کے محترم اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ میں موجود میں رسول سے پڑھتا ہوں. امام طبرانی کی کتاب ہے موجود میں رسول سے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں اس کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ کہتے ہیں یا ہم نے سنا نیکی کے کام کا آغاز کر دیا صلی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اس کی دوسروں شامل ہے. ہم نے برا کام کا آغاز کر دیا اچھے کام کا اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں اس کی مدد و نصرت کرتا رہتا ہے. رب ذوالجلال اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک اس کا بندہ اپنے کسی بھائی مسلمان بھائی کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے. تو پتہ چلا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, دوسروں کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے, ان کی مشکلات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ناظرین محترم اس کے بعد والی روایت میں امام طبرانی کی موجود کبیر سے پڑھتا ہوں. اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. میرے اس پورے درس میں یہ دوسری حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں. ویسے میں چھٹی حدیث سنا رہا ہوں. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے, اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے, اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو فقط اور فقط لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے دور کر دیا. وہ لوگ دوزخ کے عذاب سے دور ہیں. ناظرین محترم آئیے احادیث نبوی سنتے جائیے. رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل بھی آپ کو بتاؤں. ناظرین مسجد نبوی میں اعتکاف شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ 50,000 اعتکاف کا ثواب عطا. مسجد نبوی میں کوئی ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد حرام
حرم کعبہ میں کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، رب ذوالجلال لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فلسطین میں قبلہ اول جو ہے مسجد اقصی، قرآن کریم فرقان حمید پارہ 15 کی پہلی آیت میں اس کا ذکر آیا، جو اس میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور رہی بات محلے کی جامع مسجد میں جو نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تبیان القرآن میں یہ بات لکھی ہے۔ ناظرین رمضان المبارک میں ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ قرآن کریم کے پہلے مفسر ہیں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر کی۔ تاجدار کائنات کے سچے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے، اور آپ کو بتا چکا کہ مسجد نبوی میں اعتکاف 50,000 اعتکافوں کے برابر، اور رمضان میں تو 3 گنا ثواب کیسے بھی بڑھتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھے گئے مشکل میں پھنسا ہوا آدمی کے پاس ایک ایسا شخص ان کے پاس آیا جو مشکل میں تھا، تکلیف میں تھا، کوئی مشکل پیش آ گئی، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ میری مدد کریں، آپ میری نصرت کریں، آپ میری معاونت کریں، آپ میری اس تکلیف کو دور کریں، میری اس پریشانی کو دور کریں، میری اس مصیبت کو دور کریں، کیونکہ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، اس پرابلم کو، اس مصیبت کو دور کرنے پر آپ قدرت کاملہ رکھتے ہیں۔ آپ کو حوالہ دے دوں اس حدیث کا، امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور مختلف کتب میں یہ حدیث مختلف طرق کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین محترم، عبداللہ بن عباس اعتکاف میں تھے، حالانکہ اعتکاف میں مسجد سے باہر آئے، اور آپ جانتے ہیں معتکف کے لیے جائز نہیں ہے بغیر کسی شرعی عذر کے وہ مسجد سے باہر آئے۔ اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ پڑھنے کے لیے اوپر جا سکتا ہے، یا کوئی اور شرعی عذر، شرعی عذر کے بغیر کوئی شخص مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ کے سگے چچا زاد صحابی رسول، قرآن کے پہلے مفسر اعظم، حالت اعتکاف کی مسجد سے باہر آیا، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر آ گئے، سوچا باہر آ کے اعتکاف ٹوٹ گیا، اور اگر اعتکاف کوئی بندہ جان بوجھ کر توڑ دے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ بتائیے، اس اعتکاف کی قضا لازم آتی ہے، اس کے بدلے دوبارہ سے اعتکاف کرنا پڑے گا قضا کے طور پر۔ اب ان سے اعتکاف ٹوٹ گیا، کیوں توڑ دیا؟ اس وجہ سے توڑ دیا کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے جا رہے تھے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے جا رہے تھے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سو جب آپ بچے سے باہر نکلے، اس آدمی نے جو مشکل میں پھنسا ہوا تھا، جو تکلیف میں پھنسا تھا، جو کسی مصیبت میں مبتلا تھا، جو رنج و غم میں مبتلا ہو چکا تھا، جو محروم تھا، اس نے کہا عبداللہ بن عباس آپ تو اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ تو معتکف ہیں، کہاں چل پڑیں گے؟ کہا مجھے پتا ہے میں اعتکاف بیٹھا تھا۔ اور اس موقع پر عبداللہ بن عباس کے جو جملے ہیں وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کی قابل ہیں، جوانوں بچوں بزرگوں کو سننا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا واللہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں نے مکی نے قربت حضرہ سے اپنے ان کانوں سے سنا، مصطفیٰ نے فرمایا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمی کی مصیبت کو دور کرنا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مشکل کو دور کرنا، کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ 10 سال کے لگاتار اعتکاف سے گزرے۔ اور میں آپ کو بتا چکا وہ اعتکاف اس مسجد میں بیٹھے تھے جہاں ایک نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں تھی۔ آج ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم یاد رکھیے گا، اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن جب تک اللہ کے بندے اپنے حقوق بندوں کو معاف نہیں کریں گے، کوئی شخص ایک حج نہیں 1000 حج کر لے، کوئی شخص کئی عمرے کر لے، کوئی شخص دن کو نمازی ہو، دن کو روزہ رکھنے والا ہو، راتوں کو تہجد پڑھنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، لیکن جب تک بندے اس کو معاف نہیں کریں گے، اگر اس نے بندوں کو تکالیف پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ
بندوں کی تو بندوں کے ساتھ حقوق ہیں، انہیں بھی ہم سب کو پورا کرنا چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں 5 کتابوں کا آپ کو حوالہ دینا۔ یہ حدیث پاک مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، امام حزبی کی مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث پاک امام دیلمی کی مستدرک الفردوس میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث پاک امام منذری کی الترغیب والترہیب میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث پاک بہقی شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث پاک امام احمد کی مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں میں موجود ہے۔ 2 صحابیوں نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، اور دوسرے صحابی ابو ہریرہ جن کا اصل نام عبدالرحمن بن صخر انہوں نے روایت کیا۔ اب اس حدیث کو آپ ذرا دھیان سے سننا۔ تاجدار کائنات نے کیا فرمایا؟ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، آپ کو میں نے حوالے اس کے دے چکا کہ تاجدار کائنات کی طرف غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتے، جو حضور نے کہا نہیں اور کوئی بندہ کہے کہ نبی پاک نے فرمایا ایسا بندہ دوزخی ہے۔ جو تاجدار کائنات نے کہا ہے، جو مستند ترین کتابوں میں ہے، وہی عرض کر کیا کسی تو حضور نے فرمایا، ان کتابوں کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کا کام کرنے کے لیے چل پڑا، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کا کام کرنے کے لیے چل پڑا یہاں تک کہ وہ کام اس نے کر دیا۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کا کام کرنے کے لیے چل پڑا یہاں تک کہ وہ کام اس نے کر دیا، حضور نے فرمایا 5000 فرشتے، پہلے فرمایا 5000 فرشتے، اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا 75000 فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ آپ سب کی آواز ہے 75000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے پر سایہ فرما دیتا ہے۔ جو آدمی کسی مسلمان کا کام کرنے کے لیے نکلا اور اس نے وہ کام کر دیا، اس تکلیف کو دور کر دیا، اس مشکل کو دور کر دیا، اس پریشانی کو دور کر دیا، 5000 فرشتے۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں بلکہ 75000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے پر سایہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے وہ 75000 فرشتے اگر رات کے وقت اس نے اپنے مسلمان بھائی کا کام کیا، اگر رات کے وقت اس نے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، صبح تک اگر صبح کے وقت اس نے اپنے مسلمان بھائی کا کام کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، اس کی تکلیف کو دور کیا، اس کی مصیبت کو دور کیا، رات تک اس 75000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بندہ کسی کی مشکل کو دور کرنے والا، کسی کی تکلیف کو دور کرنے والا، کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے 75000 فرشتوں سے دعائیں لے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں حضور نے بتایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 75000 فرشتے اس بندے پر رحمت بھیجیں گے، اور اگر اس نے اپنے مسلمان بھائی کا جو کام کیا ہے اس کام کے وقت اس کے جو قدم اٹھے ہیں، کسی کا کام کرنے کے لیے وہ چل پڑا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جائے، دکھی انسانیت کو نفع پہنچایا جائے۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ناظرین محترم، اور کبر اور تکبر کو چھوڑ دیا جائے۔ دین مصطفیٰ کی کتاب ہے ستارہ امتیاز کی حکومت پاکستان نے اس کتاب کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ یہ کتاب شارح بخاری علامہ سید محمود رضوی کے اس میں یہ بات موجود کہ ایک دن امام حسن جو ہے نا امام حسین سے ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے تو امام حسین نے امام حسن کی طرف خط لکھا کہ آگے مجھے راضی کر۔ امام حسن بڑے تھے تقریباً 11 مہینے یا 1 سال بڑے تھے امام حسین سے۔ ہوتا یوں ہے آیا دنیا یہاں بھی کہی ہے معاشرے میں یہ روایت ہے کہ بڑے چھوٹے میں ناراضگی ہو جائے تو عموماً چھوٹے بڑوں کو منانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آئیے ہاں امام حسین کا عمل آپ کو بتاؤں۔ تو امام حسین نے امام حسن کی طرف خط لکھا، خط میں لکھا کہ بھائی جان آئیے مجھے منانے کی،
مجھے راضی کر لیا۔ جب بھائی کا خط پڑا وہ کاسٹ لے کر گیا تھا، امام حسن واپس آ کے گئے اور امام حسین سے صلح کر لیا، راضی ہو گئے اور بات کو پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں آپ کہ دنیا میں کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو معاشرے کے رسم و رواج تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو بلاتے ہیں، میں تم سے کم از کم 1 سال بڑا ہوں اور تم نے مجھے بلا لیے ہیں کہ تم آ کے مجھے راضی کرو، حالانکہ تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ تو امام حسن کا جملہ سننا، امام حسن نے فرمایا میرے بھائی ہماری نادر جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہل کرے گا۔ اس لیے اگرچہ میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جنت میں مجھ سے پہلے داخل ہوں۔ یہ بھائیوں کی محبتیں بھی تھی اور ہمارے لیے پیغام بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ دورانی گفتگو اگر کسی بھی قسم کی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو